مفتی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔ امام طحاوی نے بھی یہ جو شرح و معانی الاثار ہے یہ اپنی بیٹی سے لکھوایا ہے۔ امام صاحب احادیث زبانی پڑھاتے تھے اور صاحبزادی جو تھی وہ لکھ رہی تھی، اس قدر علوم والی تھی، وہ بھی حافظۃ الحدیث تھی۔ وہ ایک جگہ ایسی تھی کہ جس میں اس طرح تعبیر ہے کہ حضرت صاحب نے مناسب سمجھا تھا کہ یہ میں خود لکھوں گا، بی بی سے نہیں کہوں گا، اس طرح ایک روایت۔ طلبہ جانتے ہیں جو طحاوی پڑھ چکے صحیح مزان سے، لیکن خیال نہیں رہا، وہ جگہ بھی آ گئی اور بی بی لکھنے لگی تو ان کے قلم میں ایسا جھمبش سا آیا ہے، جھٹکا ہو پڑا۔ بی بی کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ جگہ والد صاحب خود لکھیں، یہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے لکھنا، لیکن امام طحاوی نے جو ایسا دیکھا تو کہا مجھے دے دے، لے لیا، جگہ ٹھیک کر لی۔ لیکن سارا مغموما وحزینا وصار ھذا سبب موتی، اتنا غمزدہ ہو گئے کہ انتقال ہو گیا۔ ایسے باحیا لوگ، ایسے باکردار لوگ۔ دیکھیے قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام کی کتاب التشبہ فی الاسلام، آج کل اس کا نام ہے اسلامی تہذیب و تمدن۔ یہ کتاب خالص علمی ہے اور بہت زوردار کتاب ہے۔ اس میں امام طحاوی کا یہ واقعہ منقول ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ باتیں اور بزرگ بیویوں کے واقعات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، وہ بھی پورا پڑھیں اور پڑھنے کو سعادت سمجھے، پڑھنے کو دنیا کے لالچ اور غرض کے لیے نہ آپ پڑھیں اور نہ وہ پڑھیں۔ بیویوں کا پڑھنا تو اور زیادہ اخلاص کا باعث ہے، گھروں سے نکلتی ہے، خاون کو راضی کرتی ہے، بیٹے اور باپ سے اجازت، اور کس کس کے کتنے مرحلوں سے گزرتی ہے۔ آئے ہائے تجھے کیا معلوم ہے کہ صحیح حال میں در توے اور خندہ بپریک دی پجڑا بشے مئی۔ ایک خاتون نے مجھے کہا میرا میاں مجھے بہت تنگ کرتا ہے، نہیں آنے دیتا ہے۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ پھر خط لکھا کہ جی بہت تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا بھیج دو کسی دن یہاں۔ کہنے لگی کیا کرو گے؟ میں نے کہا اگر بات اس کو سمجھ نہیں آئی تو میرے پاس لاٹھیاں بہت زیادہ ہیں، کسی ایک لاٹھی سے کام لوں گا۔ حماسی کہتا ہے وَفِي الشَّرِّ نِجَاتٌ حِينَ لَا يُنْجِيكَ إِحْسَانُ۔ کہنے لگی اگر یہ بات ہے تو میں خود آرمی کی آن ڈیوٹی کیپٹن ہوں۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، یہاں رابعہ کی طالبہ تھی، میں خود آرمی میں برسر روزگار کیپٹن ہوں۔ تو میں نے کہا یہ دو تین فوجیوں کو بلاؤ، طرف واچو ڈنڈی، بس۔ اگلے دن جب اس نے کچھ کہا نا، اس نے ٹیلی فون کیا، بلایا اس کو آرمی کے دفتر میں اور اس کو کہا کہ جیل جانا چاہتے ہو یا علم مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں، میری تو بیوی پڑھتی ہے۔ کہا پڑھتی ہے لیکن تو درمیان میں رکھنے ڈالتا ہے۔ کہا آج کے بعد نہیں ڈالوں۔ دور حدیث آرام سے کر کے چلی گئی، خیر خیریت ہوئی۔ دادا سے دلگان خواندہ سے چمکائے و تو خیلے بے سمجھ۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی ثواب ضرور پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔